أشهد أن لا إله إلا تمہاری بات مان لی، سن لیں، مان لیں گے تو؟ اگر میں نے کہا کہ مان لی، ہاں اور نہ کے جواب میں بتا رہا ہوں، اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں، آپ منہ پر تالا لگا لیں جیسے میں نے لگا لیا تھا. آئی بات سمجھ میں؟ آپ بیچ میں ٹک ٹک نہیں بولیں اس وقت. آپ کوئی الفاظ صحیح بولیں گے آپ قرآن و حدیث کے تعلق سے، اسلامی کتابوں کے تعلق سے. آپ کو حق نہیں ہے بیچ میں. دیکھیں جو عربی آپ مجھے سکھا رہے ہیں، جب عربی میں بات کرو گے تو جدید قدیم کہو گے، عربی میں بات کرو گے تو جدید قدیم کہو گے. یہ جدید اور قدیم کہاں سے لاؤ؟ بہت میں نے عربی میں بات کری ہے. بڑے بڑے جب پڑھتے ہیں تو گھبراتے ہیں، تھر تھراتے ہیں وہاں پہ، ان کو اس وقت کچھ نظر نہیں آتا. اب سنو جیسے میں نے سنا جدید اور قدیم عربی میں آپ کو عربی سکھاؤں گا آج. آئی بات سمجھ میں؟ اب جب میں بولتا ہوں تو آپ کیوں بولتے ہیں؟ بتائیں آپ کیوں بولتے ہیں جب میں نے سنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. آمنت بالله صدق اللہ مولانا العلی العظیم. دیکھیے ہم لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ مذہب سنیت حق ہے اور وہابیت باطل ہے. یہ کتاب رہنمائے حج و عمرہ و زیارت مسجد نبوی، یہ کتاب متعدد علماء کرام کی تصنیف ہے جو اس میں لکھا ہے. شیخ محمد لقمان نے اس کا ترجمہ کیا. تبعات و ارشاد وزارت اسلامی امور و اوقاف و دعوت و ارشاد مملکت سعودی عرب. عرب سے یہ کتاب کروڑوں کی تعداد میں چھاپ کے بانٹی جاتی ہے. اس کتاب کے صفحہ 8 پر یہ لکھا ہے اسلام سے خارج کرنے والی بات. یہ آپ نے ابھی ویڈیو دیکھی کس طرح سے اس نے ویڈیو میں شروعات پروگرام کی کہاں سے کی ہے، جبکہ ہماری بات طے کیا تھی کہ ایک گھنٹے ایک آدمی 1 گھنٹے بولے گا، پھر اس کے بعد میں دوسرا آدمی بولے گا. اس طرح سے پہلے موضوع طے کیا جائے گا. اس نے کوئی موضوع طے نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا کام بات کرنا نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو حقیقی دین سمجھانا اس کا کام نہیں ہے. اس کا کام ہے کسی طرح سے جھگڑا فساد کرا کے اور کہہ دو ہم جیت گئے بس، یہ کہنا اس کا کام ہے. اگر دین سمجھانا پبلک کو اس کا کام ہو، اگر یہ چاہے کہ پبلک دین سیکھ جائے، کہ حقیقی دین سے واقف ہو جائے پبلک، تو پہلے بات طے کی جاتی ہے کس موضوع پر بات ہوگی، اس موضوع کو پہلے شروع کیا جاتا ہے. یہ اس کی جاہلیت کی دلیل ہے کہ اس کو یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ مناظرہ کیسا ہوتا. اگر جانتا ہے تو پھر یہ جان پوچھ کر پبلک کو گمراہ کرتا ہے، کسی بھی طرح سے لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنے کے لیے، اپنا نام کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، تاکہ لوگ کہیں بہت بڑا عالم ہے، مناظرہ جیت گیا. یہ اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ پبلک کو بے وقوف بنانا. اور اسی لیے یہ آیا. آتے ہی آپ نے ابھی دیکھا کہ اس نے شروعات کہاں سے کی تھی. یہ کتاب تھی جس کتاب کا نام ہے رہنمائے حج و عمرہ. اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں بھی یہ ملا جائے اپنا پروگرام رکھے تو اس سے پوچھنا کہ جو بابو خان رضوی کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا وہ کتاب ذرا ہم کو دکھا، اور پھر اس کی بات دیکھیں کہ جو باتیں اس نے کہی ہے. اس نے کہا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی آدمی، کہا کہ اس میں جو ایک چیپٹر ہے کہ اسلام سے خارج کر دینے والی چیزیں، اسلام سے خارج کر دینے والی چیزیں، اس کے چیپٹر کو اس نے کھولا. کہا پیج نمبر 8 پہ، اس کے پیج نمبر 8 پہ اس نے دکھایا کہ پیج نمبر 8 پہ یہ چیز ہے. اور دکھانے کے بعد اس نے کہا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بھروسہ کرے تو وہ کافر ہے. اس نے کس کے لیے کہا کہ سعودی عرب والوں نے یہ لکھا ہے کہ جو کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بھروسہ کرے وہ با اجماع امت کافر ہے. تو اس نے ہم کو کافر کہا ہے. ہم اہل سنت اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں نا، ڈپلیکیٹ سنی، یہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. بولے کہ ہم جو ہیں، ہم دیکھیں ہم تو کافر ہیں نہیں. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو کسی ایسے آدمی کو کافر کہہ دے کہ وہ کافر نہیں تھا، اس کو کوئی کافر کہے تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. تو پہلی بات تو اس کی جہلیت کی دلیل یہ ہے کہ اتنا بڑا جاہل آدمی ہے کہ اگر میں ایک عالم ہوں، ایک مولوی ہوں، میں
اور مجھے دین کا علم ہے، تو اگر کوئی غلط چیز ہے تو میں اس سے لوگوں کو روکوں گا کہ بھائی یہ غلط کام ہے، ایسا کام تم مت کرنا۔ کہ کسی کو کافر کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، تم اس کو کافر مت کہنا، میں اس کو سمجھاؤں گا۔ دین کی دعوت تو یہ ہے، حقیقی دین کی دعوت تو یہ ہے، یہ نہیں کہوں گا کہ تو اب اس کو کافر کہہ اور اس کو کافر بنوا دوں۔ آنے کے بعد بولا کہ اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے علماء سارے کے سارے کافر ہو گئے۔ اس جاہل نے کہا کہ سعودی عرب کے سارے علماء کافر ہو گئے۔ اب جو ہے کیوں؟ اس لیے کافر ہو گئے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو، ہم لوگوں کو کافر کہہ دیا جو کافر نہیں تھے، ان کو کافر کہہ دیا، تو یہ کافر ہو گئے۔ اب یہ کافر ہو گئے، اب تم کہو کہ وہ کافر ہے۔ مجھ سے کہا ہے کہ اب تم کہو، اس پر لکھو، اس پیج پہ لکھو کہ وہ کافر ہو گئے۔ دیکھیں جہالت کہ ایک آدمی لے کر آیا، خود ہی تو یہ کہا ہے کہ دیکھو ایسا ہے کہ کسی کو کافر مت کہنا، کافر کہنے والا خود اگر وہ آدمی کافر نہیں ہے تو خود کافر ہو جائے گا۔ اور مجھ سے کہا ہے کہ تو اس پر یہ لکھ کہ سعودی عرب کے لوگ کافر ہو گئے۔ یعنی خود ہی کہتا ہے کہ کافر، کسی کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور مجھ سے کہا کہ تو اس پر لکھ۔ کتنا بڑا جاہل آدمی ہے کہ جس چیز کو کہا کہ یہ چیز غلط ہے اور پھر اگلے کسی آدمی سے کہنا کہ تو ایسا ہی کام کر لے۔ کتنی بڑی جاہلیت ہے۔ یہ جاہلیت کی پہلی دلیل ہے اس کی جاہلیت کی، اس مناظرے میں یہ جاہلیت کی دلیل ہے اس کی۔ دوسری بات یہ کہ جب پروگرام ہوتا ہے، کوئی مناظرہ ہوتا ہے، تو ایک گھنٹے کا کوئی موضوع پہلے رکھو گے۔ اس موضوع پہ تمہارے پاس تو موضوع بھرے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے موضوع لوگوں کو سامنے دکھاؤ تو تمہاری اوقات معلوم ہو کہ تم کس طرح سے قصے کہانیاں اور شعر شاعری کہہ کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو۔ تو پھر اس کے بعد میں مجھے ایک وہ بات یاد آئی کہ اس وقت جو ہے کہ کسی نے ایک شعر لکھا کہ مغد کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ مغد سے اور پروانے کے خون سے کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ یہ مد مکھی کو مغد کہتے ہیں، کہ یہ مکھی جو ہے باغ میں جائے گی، پھولوں کا رس چوسے گی، رس چوس کر پھر اس کی جو ہے اس سے ایک چھتا رکھے گی، اور وہ چھتا رکھے گی، شہد کا ایک چھتا تیار ہوگا، پھر آدمی اس شہد کے چھتے کو توڑے گا، پھر اس میں سے ایک طرف شہد نکالے گا، پھر دوسری طرف موم نکالے گا، پھر جب موم نکلے گا تو اس موم سے موم بتی بنے گی، پھر موم بتی کا کیا کیا جائے گا؟ موم بتی جلے گی تو پروانے کا خون ہو جائے گا۔ کتنی لمبی بات! اس جاہل کے پاس اور کوئی موضوع ہی نہیں تھا اس کے علاوہ، یہی موضوع تھا کہ یہ کتاب میں یہ کہو کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، جبکہ کھلی بات ہے۔ کسی سعودی سے آپ پوچھ لیں، میں خود 22 سال رہا ہوں سعودی عرب میں، مجھے پتا نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، کوئی شفاعت کا انکار ہی نہیں کر سکتا، جو انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جو نبی کی شفاعت کا انکار کرے، لیکن اس کتاب میں حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں خود اس کو، اور اس سے لے کے اس سے پوچھیں، کہا کہ ملے ذرا دکھا تو دے وہ مناظرہ جو ہوا تھا، اس مناظرے میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے، جو بات تو نے کہی ہے وہ کہاں ہے، ذرا ہم کو دکھاؤ۔ دیکھیں اس کتاب کو، تب اس کی اوقات آپ کو پتا چلے گی کہ یہ کتنا جاہل، کتنا جھوٹا، کتنا 420 آدمی ہے۔ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی شخص اللہ کے اور اپنے درمیان کسی کو سفارشی بنائے، اس کو پکارے اور اس کی شفاعت پر بھروسہ کرے، یعنی اس کو پکارے اور اس سے شفاعت کی درخواست کرے اور اس پر بھروسہ کرے۔ یہ دنیا کی بات چل رہی ہے، آخرت کی بات نہیں چل رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے بھی نہیں۔ اس میں کیا بات لکھی ہوئی ہے کہ جو کوئی شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو سفارشی بنائے، اس کو پکارے اور اس سے شفاعت کی درخواست کرے یا اس پر بھروسہ کرے، تو ایسا شخص و اجماع امت کافر ہے۔ تو یہ دنیا کی بات چل رہی ہے، آخرت کی بات نہیں چل رہی ہے۔ وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور نہ ہی اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بات ہے۔ عام آدمیوں کے لیے ہے کہ دوسرے کو آدمی جو کہتا ہے، جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں یہ کہا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ان پہ بتوں پہ پھول پتیاں کیوں چڑھاتے ہو، ان کے ساتھ میں جو مشرکین مکہ کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی تھی، تو ان کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے کہا کہ ان پر پھول پتیاں کیوں چڑھاتے ہو، ان کے ساتھ میں یہ سب کچھ تم کیوں کرتے ہو، ان پر چادریں چڑھاتے ہو، ان پر مٹھائیاں رکھتے ہو، یہ سب کچھ رکھتے ہو، کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو اس کے لیے کہا، انہوں نے لکھا ہے کتاب میں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ایسے لوگوں کو سفارشی بنائے وہ با اجماع امت کافر ہے۔
تو ایسے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے ہی نہیں اس میں، لیکن یہ جھوٹا 420 یہ تو پبلک کو بیوقوف بناتا ہے، اس نے پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ بات کہی۔ بہرحال آگے بات شروع ہوتی ہے، آگے دیکھیں میں نے جواب دیا، میں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے کتاب یہ جس آدمی کی لکھی ہوئی ہے، ترجمہ اس کا لقمان سلفی نے ضرور کیا ہے، شیخ لقمان سلفی نے ترجمہ کیا ہے، لیکن یہ لکھی ہوئی کتاب جس آدمی کی ہے وہ اس دنیا میں نہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تسبوا الاموات، مردوں کو برا مت کہو، مردوں کو گالیاں مت دو۔ کیوں؟ فإن اللہ قد عفدوا الی ما قدموا، کیونکہ وہ اپنے کیے کو پہنچ چکے ہیں، یعنی جس کو سزا مل جاتی ہے اس کو دوبارہ سزا نہیں دی جاتی ہے۔ لیکن یہ جاہل ہے، اس کو ان چیزوں سے مطلب ہی کیا، یہ تو ایک ہی بات پکڑ لی، اسی بات پہ اڑ گیا کہ ہاں یہی بات کہو، یہی بات کہو، شفاعت کرنے والا کافر ہے۔ تم یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ جو شفاعت پر بھروسہ، نبی کی شفاعت پر بھروسہ کرے وہ کافر ہے، جو ایسا کہے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے؟ یہی کہلوانے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں۔ اگر کوئی بات ہوتی تو آدمی بتاتا۔ آپ خود دیکھیں آپ سنیں، اس کو سنیں، جو باتیں ابھی اس کی ہو رہی ہیں، یہ مناظرے کی، یہ سنیں پوری کیا باتیں ہو رہی ہیں، اس کو دیکھیں آگے، سنیں آپ کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو خود حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ تو وہ آدمی دائرہ ایمان سے خارج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ آدمی ہی ہوگا نا، جماعت تو نہیں ہوگی جی، آدمی ہوگا جس نے لکھی ہوگی، جس نے لکھی ہوگی وہی لا حول کیا یار یہ بھائی جماعت اگر کسی آدمی نے پرسنل غلطی کری ہے تو پوری جماعت اس کی بابو خان بات سنیے، یار یہ لا حول جن لوگوں نے لکھی، کیا؟ جن لوگوں نے لکھی جی اب کافر بتایا، وہ مسلمان رہیں گے یا کافر؟ بھائی وہ جس نے لکھی ہے وہ کافر ہوگا، کافر ہوگا، وہی کافر ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ لکھ وہی کافر ہوگا۔ اور جو مانے اسے خاموش خاموش خبردار، اس کو باہر نکال دو۔ ان کو طاہر، ان کو دیں۔ وہ کوئی کاپی بھی دے، فٹافٹ لو، گفتگو ہے، بات لینا بات ہے، تالے باطل ہے، ہے کافی آہستہ آہستہ بولنے کی کوشش، زور سے بولنے کی ضرورت ہے۔ خدا پاک کے یہاں آدمی کو اپنا ایمان کام آئے گا، بے شک صرف اس میں کوئی شک نہیں ہے، جی ہے، ایمان ہوگا تو کام۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم رکھے، پروردگار اسی پر خاتمہ دے ہمیں۔ آپ آگے جی اس پہ لکھیے بابو۔ میں کیوں لکھوں، میرا کیا کام، آپ اپنا جو آپ کا کام ہے آپ کریں، لکھیں، ہمارا کام ہاں۔ نہیں، آپ نے یہ مجھ سے اس کتاب سے مطلب ہی نہیں، میں نے آپ لکھی نے ہوں یہ تو آپ کہا، مجھ سے بات کریں کتاب کی، حضور صلی اللہ علیہ جو وسلم کتاب میں نے لکھی ہے آپ اس پہ میری ایسا بات ہے، کریں، ایک بات دوسرے کی کتاب دیکھیے، کو مجھ سے سنیے، بحث کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ایسا ہے جی دنیا میں کوئی آدمی بھی اگر قتل کرے کسی کو جی تو ہم کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم اسے قاتل کہیں گے، جی ٹھیک ہے جی۔ اب اگر ہم ہی کو قتل کرے تو ہم کیا قاتل کہیں گے اس کو؟ بھائی وہ کوئی بھی آدمی کسے باشر جب کسی کو قتل کرے گا قاتل ہے، چوری کرے گا تو چور ہے۔ ہم چاہے چوری اس کی روک سکیں یا نہ روک سکیں، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اسے چور بتا دیں کہ یہ چور ہے، بس۔ ٹھیک ہے، بس اتنا کام ہے آپ اتنا کام ہے۔ آپ نے یہ مان لی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پہ بھروسہ کرنے والے کو کافر ماننے والا خود کافر ہے، یہ مان لی، یہ لکھ دو۔ میں نہیں لکھوں گا، مجھ سے اس سے کوئی مطلب نہیں، اس میں وہ لکھا ہوا ہے۔ آپ سنیں، دیکھیں اب آپ کی بات ہو گئی، میں بات کروں اب تب لکھوں گا، میں کروں بات، ٹھیک ہے، آپ کی بات ہو گئی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے لا تسبوا الاموات، مردوں کو برا مت کہو، ٹھیک ہے نا، کیا فرمان ہے؟ لا تسبوا الاموات، مردوں کو برا مت کہو یا مردوں کو گالیاں مت دو، ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیوں برا مت کہو ان کو، فإن اللہ قد عفدوا الی ما قدموا، کیونکہ وہ اپنے کیے کو پہنچ چکے۔ یہ اعلیٰ حضرت صاحب کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، ہم ان پر کوئی الزام نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے کیے کو بھر رہے ہیں۔ یہ جس کی کتاب ہے اس پر ہم کوئی الزام نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ اپنے کیے کو بھر رہا ہے۔ جو بدماش، جو چور یا جو ڈکیت
जब सजा काट लेता है, उसकी सजा कोर्ट में हो जाती है, तो बैठने वाले को किसी को कोई हक नहीं है उसको सजा देने की। ठीक है ना, ये हमारे नबी का फरमान है। किताबों पर अगर आपको बहस करना है तो सारी दुनिया की किताबों को आप आग लगा। अब सुने, अब मेरी सुने, जब मैंने इतनी देर आपकी सुनी तो आप मेरी भी सुने, ठीक है ना, आप मेरी सुने। किताबों पे आपको इतनी बड़ी तकलीफ है, ठीक है ना, किताबें ये बहस की चीज नहीं है, ये बेवकूफ बनाने वाली चीजें हैं, ठीक है ना, ये बहस की चीज नहीं है। आप मेरे ईमान को चेक करेंगे, मेरे लिटरेचर से चेक करेंगे, इस लिटरेचर से चेक नहीं करेंगे किसी दूसरे के से, ठीक है ना, बिकॉज ही इज नॉट रिटन बाई मी। आप जो हैं कोई भी अगर बहस करेंगे मुझसे तो मेरे बारे में बहस करेंगे, किसी दूसरे के बारे में बहस नहीं करेंगे। मेरे ईमान के बारे में बहस करेंगे, कुरान हदीस से बहस करेंगे, दूसरे की किताब से बहस नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब अगर किताबों पे आपको इतनी तकलीफ है, मैं इस किताब पे इल्जाम लगाऊं, आप उस पे इल्जाम लगाएं, जाओ अपनी जमात से लिखवा लो, ठीक है ना, अपनी जमात से लिखवा लो कि जितनी किताबें हैं कुरान हदीस के अलावा सारी किताबों को समंदर में डाल दिया जाए। अपनी जमात से आप एग्रीमेंट करा, बात पूरी होगी मैं हमारी? अभी कहाँ पूरी होगी, कितनी लंबी होगी? ठीक है ना, अब लंबी बात तो जब बात खत्म नहीं होगी तब तक आप सुनेंगे। आपने मेरी इस बात का कौन सी बात का जवाब दिया? मुझे देने की जरूरत नहीं है, जवाब देने की जरूरत नहीं है। जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं शफात का कायल हूँ। अगर आप शफात को जानते होते, क्या फर्क है? आप शफात को अगर जानते होते तो इतनी बात ही नहीं होती। शफात कभी आपने हमारी बातें सुनी? नहीं सुनी, आपने नहीं सुनी। क्या सुने आपकी बात? हम तो कहते हैं कि शफात का हक है, लेकिन किसको है? जिसको अल्लाह इजाजत दे उसको है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के बारे में ये तो बहस ही खत्म है कि इजाजत अल्लाह की तरफ से हुजूर की है कि नहीं है? क्यों नहीं खत्म, कैसे खत्म है बहस? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। नबी के लिए तो शफात की इजाजत अल्लाह की तरफ से है ही। नबी को या किसी जिसको अल्लाह वादहुल ला शरीक ने कह दिया है ना कि शफात के इल्ला बे इज़्ने, अल्लाह के हुक्म के अलावा कोई भी सिफारिश नहीं कर सकता, कोई भी शफात नहीं कर सकता। अल्लाह के हुक्म के बगैर जर्रा नहीं हिलता। जी हाँ, ईमान है। ये बताइए कि मैंने ये कहा कि ये इन्होंने लिख दिया, किसी ने भी लिखा, किसी ने कैसे भाषा, किसी ने लिख दिया कि वो काफिर है, जो हुजूर की शफात पे भरोसा कर ले वो काफिर है। अब ये कुफ्र उसकी तरफ पलटेगा कि नहीं? ऐसा कहने वाला, शफात पे भरोसा करने वाले को काफिर कहने वाला खुद काफिर है कि नहीं? ये सवाल जवाब मैं नहीं कर रहा हूँ कि इस पब्लिक को पता हो जाए, जो आज तक अंधेरे में है उसको पता हो जाए कि जिस तरह से तुमने पूरे अभी आज दर्श दिया है, ऐसी सारी तकरीरें आपने की हैं। आपको किस मुसलमान को ये हक बनता है? अल्लाह ताला ने कहा है कि वहाबी को बुरा कहो, आपने कैसे कहा? अल्लाह पाक ने ये हुक्म दिया कि झूठे से परहेज करो। तो मैं आपसे परहेज करता हूं, आप यहाँ बैठते क्यों? मैंने तो आपका झूठ अपनी कानों से सुना है, मैंने सामने देखा है अपने। कौन सा? मैंने तो मेरे पास हदीस की किताबें हैं, हदीसें पढ़ के मैंने सुनाई है। ये बताइए हुजूर, लंबी हदीस मैंने पढ़ के सुनाई। ये कौन सी हदीस थी जो आपने कहा कि मुल्ला जी से मेरा मुनाजरा तय था, मुल्ला जी भाग गए? ये कौन सी हदीस थी जो मेरे गाँव में आपने कहा? सुनिए, आपने वहां पर चैलेंज दिया कि किसी को भी बुला लो, हिंदुस्तान से किसी आलिम को मेरे मुकाबले में बुला लो। आज भी चैलेंज है, आज भी चैलेंज है, बात का तरीका नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने वहां पर आज भी चैलेंज है, जब तक पहुंच गए, फिर आप कहाँ चले गए? मेरे जिस्म में आप कहाँ चले गए? तो आपने मेरा प्रोग्राम क्यों नहीं रखवाया वहाँ? मैं क्यों पागल बैठा रहता? आज तो आपका गाँव, आपका चैलेंज, हम पहुंच गए। अरे आपके चैलेंज मैं आपके गांव में 2 खुतबे देखा है और लाउड स्पीकर में चैलेंज करवा के आया, तब कहाँ थे आप? अरे जोखिरपुर